بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں ہم نمبر 1 پر بات کرتے ہیں کہ اس وقت امارات میں کورونا کی دوسری وبا کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ پرسوں پہلی بار 1200 سے زیادہ کیسز بھی سامنے آئے ہیں۔ مکمل تفصیلات کے مطابق دنیا بھر کے دیگر ممالک کی طرح اس بار متحدہ عرب امارات نے بھی کئی ماہ کے لاک ڈاؤن کے بعد معاشی، کاروباری اور تعلیمی سرگرمیاں بحال کر دی ہیں، اور اس دوران لوگوں کو کورونا پروٹوکولز پر سختی سے عمل کرنے کی تاکید بھی کی جا رہی ہے۔ تاہم امارات میں مسلسل چوتھے روز 1000 سے زیادہ کیسز سامنے آنے کے بعد خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، اور اس بارے میں کورونا وبا کی دوسری لہر کا خدشہ بھی زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ اور اس بارے میں متحدہ عرب امارات میں پرسوں کورونا کے ریکارڈ یومیہ 1231 کیسز بھی سامنے آئے ہیں، جو کہ اب تک ایک ہی روز میں اتنے کیسز کبھی ریکارڈ نہیں ہوئے تھے۔ اس بارے میں ڈاکٹرز نے صورتحال میں خبردار کر دیا ہے کہ لوگوں کی جانب سے ماسک نہ پہننے، سماجی فاصلہ اختیار نہ کرنے اور دیگر احتیاطی تدابیر نظر انداز کرنے کی وجہ سے کیسز میں اس قدر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اور راس الخیمہ ہسپتال کے CEO ڈاکٹر جین مارک گاؤ نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپ کی طرح امارات میں بھی بہت سارے لوگ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ کورونا ایک عام فلو سے بڑھ کر خطرناک بیماری ہے، اور اس بیماری سے متعلق احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کرنے کے لیے خطرناک نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ دیگر ممالک کے مقابلے میں اماراتی لیڈرشپ بہت ہی آگے ہے، اور انہیں بہت ہی آگے کا سوچتی ہے، اور کورونا سے بچنے کے لیے ہمیشہ مؤثر اقدامات بھی اٹھا رہی ہے۔ امارات نے دیگر کئی ممالک کے برعکس ایسا کورونا سے متعلق عائد پابندیاں بھی ہٹائی ہیں، تاکہ مملکت میں معاشی، کاروباری اور تعلیمی اور دیگر سرگرمیاں آسانی سے بحال ہو سکیں۔ تاہم اب یہ امارات میں مقیم لوگوں کی خود کی ذمہ داری ہے کہ وہ باشعور افراد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے احتیاطی تدابیر پر مکمل طور پر عمل کریں، جن میں ماسک پہننا، سماجی فاصلہ اختیار کرنا اور ہاتھوں کو بار بار دھونا بھی شامل ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت امارات میں مقیم پاکستانی خبردار ہو جائیں کہ کسی بھی جرم کو چھپانے اور جھوٹی گواہی دینے پر آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ مکمل تفصیلات کے مطابق اس وقت متحدہ عرب امارات میں غلط معلومات پھیلانا یا معلومات کو بگاڑ کر پیش کرنے پر سخت قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کسی کا جرم چھپانے اور جھوٹی گواہی دینے پر بھی آپ کو قید ہو جائے گی۔ اماراتی پبلک پراسیکیوشن نے خبردار کیا ہے کہ جو لوگ عدالتی کارروائیوں کو ثبوتار کرنے کی خاطر غلط معلومات جو وہ فراہم کریں گے، انہیں سخت نتائج کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ اور پبلک پراسیکیوشن کی جانب سے ٹویٹر پر ایک پیغام بھی پوسٹ کیا گیا، جس کے مطابق انصاف کے تقاضوں کی تکمیل میں رکاوٹ بننے کی خاطر معلومات فراہم کرنے والے کو جیل جانے کے تیار ہو جائیں۔ اسی ٹویٹر پیغام کے مطابق عدالتوں اور جسٹس سسٹم کو گمراہ کرنے کی غرض سے جھوٹی معلومات فراہم کرنے والوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا، اور ان افراد کو جرم ثابت ہونے کی صورت میں جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی۔ ایسی صورت میں جرم کی سنگینی اور نوعیت کے حساب سے مختلف مدت کی سزاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس پیغام میں یہ بھی خبردار کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ بننے کی خاطر یا انصاف سے متعلق اداروں کو غلط معلومات سے گمراہ کرنے کی خاطر افراد، مقامات اور اشیاء کی صورت اور کیفیت بدلنے کی کوشش کرتا ہے، یا کسی جرم کے حوالے سے اہم ثبوت چھپاتا ہے، یا حقائق معلوم ہونے کے باوجود بھی گواہی نہیں دیتا، یا پھر کسی جرم یا واقعے کے حوالے سے غلط معلومات دے کر عدالتی عہدیداروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی فراہم کردہ معلومات درست نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اسے فیڈرل پبلک پراسیکیوشن کوڈ کی شق نمبر 266 کے مطابق قید کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ اس طرح کی کوئی حرکت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت بحرین میں مقیم سعودی شہری نے 12 ملین درہم کی ابوظہبی رائفل جیت لی۔ مکمل تفصیلات کے مطابق بحرین میں فاسٹ فوڈ کا کاروبار کرنے والے سعودی شہری نے ابوظہبی کا بگ ٹکٹ رائفل لکی ڈرا جیت لیا ہے۔ مکمل تفصیلات کے مطابق سعودی باشندہ احمد الحمدی پچھلے 4-5 سال سے ابوظہبی بگ ٹکٹ خرید رہا تھا، تاہم قسمت اس بار مہربان نہیں ہو سکتی۔ آخر وہ آج کے روز ہونے والی قرعہ اندازی میں 12 ملین درہم کا انعام بڑا جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ الحمدی کو اپنی اس کامیابی پر پہلے یقین ہی نہیں آیا
اس بارے میں بحرین میں مقیم 54 سالہ الحمدی نے بحرینی دارالحکومت منامہ سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میں ابھی تک حیران و پریشان ہوں، تاہم اب میں بہت سارے ایسے کام جنہیں پورا کر سکتا ہوں اب وہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ الحمدی نے بتایا کہ اس نے قرآن اندازی میں جیتنے والی 12 ملین درہم کی رقم سے بہت سارے کام کرنے کا سوچ رکھا ہے، جن میں 2 چیزیں سرِ فہرست ہیں۔ سب سے پہلے اپنی 3 بیٹوں کے مستقبل کے لیے کچھ رقم بچا کر رکھنا، اور دوسرا پہلے سے بڑھ کر فلاحی اور خیراتی کاموں کے لیے رقم وقف کرنا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور آمدنی خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت دبئی میں سینکڑوں کلومیٹر لمبی سڑکوں کی تعمیر مکمل، الخوانج روڈ کی تعمیر بھی تکمیل کے قریب پہنچ چکی ہے۔ مکمل تفصیلات کے مطابق دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی یعنی کہ RTA کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ الخوانج 2 کی اندرونی سڑکوں کی 77 کلومیٹر تک کی توسیع اور 5 سالہ پروجیکٹ کا 80% کام مکمل ہو گیا ہے۔ RTA کے ڈائریکٹر جنرل مطار محمد الطاہر نے بتایا کہ 77 کلومیٹر کے توسیع روڈ پر پروجیکٹ کے تحت 68 کلومیٹر لمبے گیرج حوضے تعمیر کیے جا رہے ہیں، جبکہ 9 کلومیٹر ڈیل گیرج ویزا بھی تعمیر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کنٹریکٹ کی جانب سے 67 کلومیٹر سڑک پر اسفلٹ ورک کا 86% کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے اور 60% اسٹریٹ لائٹ انسٹالیشن مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ بارش کے پانی کی نکاسی کے انسپیکشن چیمبرز اور انہی میں نیٹ ورک سے منسلک کرنے کا 85% کام بھی مکمل ہو گیا ہے، اور روڈ اتھارٹی کی جانب سے دبئی شہر کے اندرونی سڑکوں کی حالت بہتر بنانے کے پروجیکٹ کے تحت سماع الحذف اور الخیل روڈ کو ملانے کے لیے 12 کلومیٹر لمبی سڑک کا کام بھی اسی سال مکمل کر لیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر جو وہ شیئر کرتے ہیں کہ اس وقت UAE میں ملازمت کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے آخر کار اچھی خبر آ ہی گئی۔ مکمل تفصیلات کے مطابق دنیا بھر کی طرح امارات میں بھی کورونا کی وبا نے معاشی سرگرمیوں کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچایا، جس کے بعد لاکھوں افراد وقتی طور پر بے روزگار ہو کر بھی اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ تاہم لاک ڈاؤن کے خاتمے اور کاروباری سرگرمیاں بحال ہونے کے بعد اب دوبارہ سے نئی ملازمتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، اور اس بار میں کمپنیاں اور تجارتی مراکز اب تیزی سے ملازمین بھرتی کر رہی ہیں۔ اسی امید پر پاکستانی سمیت دنیا بھر سے جاب کے متلاشی افراد پروازوں کی گنتی میں ہزاروں کی گنتی میں واپسی آ چکے ہیں، اور اگلے ہفتوں میں یہ تعداد لاکھوں میں پہنچ جائے گی۔ اگرچہ کچھ پیشوں میں تنخواہیں کم دی جا رہی ہیں، تاہم امید ہے کہ مستقبل میں ملازمین کو پہلے کی طرح مناسب پیکیج دیا جائے گا۔ اسی طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو۔